جب قرآن کریم یاد کرتا ہوں یا کوئی اور ذکر اذکار تو نیند آنے لگتی ہے۔ یہ ہوتا ہی ہے بھائی، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے روح کو، طبیعت کو، تو اس پہ آدمی نیند اور ان چیزوں کی طرف اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ فطری چیزیں، نیند کو اب کیسے توڑ لیں گے آپ؟ فطرت ہے، بس نیند آتی ہے۔ جی ابھی نماز میں بھی، نماز کے بعد کرونا کے سلسلے میں ہم نے بھی دعا مانگی، آپ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے، اللہ سب کو خیریت سے رکھے۔ وہ جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے، بہت سی ہیں۔ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جی عورتیں جو نماز میں سورتیں پڑھیں گی وہ بھی مردوں ہی کی طرح ہیں، صرف صبح کی نماز میں فرق ہے کہ عورتیں اسے ذرا جلدی پڑھ لیں گی اندھیرے میں، اور مرد تاخیر سے پڑھیں گے، وگرنہ سورتیں وہی ہیں۔ یہ تو اس شخص سے پوچھیے جو اتنی مہنگی چیزیں استعمال کرتا ہے، ممکن ہے اس کے پاس اللہ کے ہاں پیش کرنے کو کوئی دلیل ہو جو میرے اور آپ کی سمجھ میں نہ آتی ہو۔ حدیث میں آیا ایک آدمی نے 1 درہم خرچ کیا، تو نسائی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ثواب دیا، اور ایک نے 1 لاکھ خرچ کیا، خدا نے اسے بھی اتنا ہی ثواب دیا۔ فرشتوں نے کہا پروردگار 1 درہم بھی اور لاکھ برابر ہو گئے۔ اللہ نے کہا اس کے پاس کل 2 لاکھ تھے، آدھا خرچ کیا، یہ تو میں نے مہربانی کی کہ چلو پورا دے دیا، اور اس کے پاس 1 ہی درہم تھا، اس نے وہی میری راہ پہ لگا دیا، تو اس سے کل خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مانگنے پہ کس شخص کو کیا چیز کب عنایت فرماتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی اپنی حکمتیں، اور اس کی حکمت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ ایسے کر دیتا کہ جب آپ نے مانگی تھی چیز 15 سال پہلے دے دیتا اور اس کے اثرات غلط مرتب ہوتے، تو پھر اس لیے اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جہاں لوگ گندم اور چاول استعمال نہیں کرتے وہاں پہ فدیہ اس کی بھی باقاعدہ ہے کہ وہ جو چیز استعمال کرتے ہیں اس کے وزن کے مطابق، مثلا وہ باجرہ استعمال کرتے ہیں تو باجرے کی ایک الگ منظوری ہے حدیث میں کہ اگر باجرہ ہے تو اتنے کلو دے گا فطرانے کے طور پہ یا 1 روزے کے لیے، تو ہر چیز کو شریعت نے متعین کیا ہوا ہے۔ ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک قرآن کریم کھول کے امام کو لقمہ نہیں دینا چاہیے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ کئی بار یہ بات ہو چکی۔ صدقہ نیکی کو کہتے ہیں، سچائی کو کہتے ہیں، آدمی اپنا
عمل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ 10 روپے خدا کے لیے دوں گا، اس نے یہ خیرات کی، اس نے اپنے عمل کی تصدیق کر دی، اپنے قول کی تصدیق کر دی، یہ ہوتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کس حساب سے دینی چاہیے؟ جو چیزیں واجب ہیں وہ تو اسی حساب سے جو شریعت نے متعین کیا ہے۔ زکوٰۃ 2.5% ہے، سونے چاندی اموال تجارت ان سب کا مال الگ الگ اور نصاب الگ الگ ہے، اس کو وہی دینا چاہیے جو شریعت نے متعین کیا ہے۔ بھیک مانگنے والے بہت ہیں، کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ یہ اپنے طور پہ تحقیق کرنی چاہیے، اپنے طور پہ سوچنا چاہیے۔ ہر آدمی جو راستے میں مانگ رہا ہے اسے صدقہ نہیں دیا جا سکتا، واجب صدقہ ویسے دیں آپ کی مرضی، لیکن واجب جو صدقات ہیں نا وہ نہیں دینے چاہیے۔ ایک بڑے کام کی بات آپ سے عرض کریں، جب بھی صدقہ کرو اور جب بھی نفل پڑھو تو یہ نیت میں رکھو کہ اللہ جو چیز میرے ذمے فرض تھی اور کمی رہ گئی میں پوری نہیں کر سکا، اللہ اس کو اس فرض کے بدلے میں قبول فرما لے۔ بہترین چیز ہے۔ آپ نے صدقہ فطر نہیں دیا تھا، آپ اس وقت 20 سال کے تھے، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اب آپ کے پاس پیسے آئے، کہ پیسے کیا، آپ نے بازار میں کسی غریب کو دیکھا 10 روپے اسے دیے، نیت میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ میں نے جو تیرے پیسے دینے ہیں اے پروردگار اسے اس میں سے منہا کر۔ تو اس طرح واجب اور فرض صدقات اور واجب اور فرض عبادتیں جو ہیں وہ اللہ کے یہاں سے حساب سے نکلتی جاتی ہیں۔ یہ ہے چھوٹی سی بات لیکن قیامت میں بڑا نفع دے گی۔ جو گورنمنٹ سے ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کی مد میں قرضہ لیتے ہیں اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ گورنمنٹ قرضہ دے رہی ہے نا آپ کو، تو اس لیے آپ نے تو قرض لیا، آپ کیوں زکوٰۃ دیں گے؟ گورنمنٹ کہاں سے دے رہی ہے یہ گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کن شرائط کی بنیاد پہ قرضہ دے رہی ہے۔ گورنمنٹ اس کے مطابق زکوٰۃ کرے نہ کرے، قرضے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تسبیح تراویح بلند آواز میں پڑھنی چاہیے یا کہ آہستہ؟ ہمیشہ 4 تراویح کے بعد لوگ اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جا سکیں۔ اہل مکہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ شروع کر دیا تھا کہ وہ 4 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تھے اور بجائے بیٹھنے کے ایک طواف کر لیتے تھے۔ اہل مدینہ منورہ مسجد نبوی کی عظمت کے پیش نظر 4 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لیتے تھے۔ تو اس لیے کوئی تسبیح متعین نہیں ہے، آپ کا جی چاہے خاموش بیٹھے رہیں، آپ کا جی چاہے وہ تسبیح جو ہے اس کو پڑھ لیں، آپ کا جی چاہے درود شریف پڑھ لیں، آپ کا جی چاہے کچھ بھی نہ پڑھ لیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے سو کرے۔ پلاٹ گھر بنانے کے لیے لیا تھا، ابھی وہاں سے بیچ کر گھر لینا ہے یا بنانا ہے۔ یہ تو جب آپ بیچیں گے اس کو اور یہ جو آپ بنائیں گے گھر اس وقت دیکھا جائے گا، فی الحال تو جو اس کی قیمت ہے اس پہ آپ زکوٰۃ دیجیے۔ ندوہ میں ہمارے ہاں بچوں کے داخلے کا طریقہ کار اور لائبریری سے کتابیں لی جا سکتی ہیں، یعنی وہاں 2 آدمی ہیں، ایک ندیم اقبال صاحب ہیں اور ایک عمر صاحب ہیں۔ ان دونوں سے آپ بات کر لیں، کتابوں کے سلسلے میں بھی بتا دیں گے
اور اسی طرح وہ بتا دیں گے کہ بچوں کا داخلہ کب اور کیسے ہو. بس یہ پیچھے جو میں آپ شبت کرتے رہتی ہیں لائٹ کی بات کس میں نہیں ہوتی تو سوال جواب زیادہ کرتے ہوں گے. یہ 4 دعائیں ہم لے کے آئے تھے، اور یہ دعائیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ تلاوت کرتے تھے تو دعائیں مانگتے تھے سجدہ تلاوت میں. صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی مانگتے تھے. سجد وجہی للذی خلقہ فشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین کی ایک دعا ہے. دوسری دعا دیکھیں تو اللہ مکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا وتقبلتہا منی کما تقبلتہا من عبدک سیدنا داؤد علیہ نبی الصلاۃ والسلام. یہ ہم لائے تھے، کسی نے کہا تھا کہ سجدے میں کون سی دعا مانگنی چاہیے، تو یہ 4 دعائیں ہم نمونے کے طور پہ چن کے لے آئے تھے. یہ مانگ لینی چاہیے جب بھی آدمی سجدہ تلاوت کرے تو خود یاد کر لے اور یہ مانگا کرے. اور ایک جگہ ہم نے بہت سی دعائیں مختلف حدیث کی کتابوں سے جمع کر لی ہیں، وہ کوئی 8-10 دعائیں ہیں، اس کو بھی الگ کروا لیا تھا کہ کوئی آدمی یاد کرنا چاہے تو سجدہ تلاوت جو ہے یہ بڑی برکت کی چیز ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، تو چاہیے کہ یہ دعائیں مانگیں. ہیں جی نہیں، آج نہیں، پھر کریں گے. جی ہیں خندق میں فاقہ ہو گیا تھا بہت زیادہ، اور کھانے کو مل نہیں رہا تھا، اور جو کچھ تھا وہ بڑی مصروفیت کے وقت میں پکانا کھانا یہ سب کے لیے مشکل ہو گیا تھا. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پتھر پیٹ پہ رکھ کے اوپر اس کے کپڑا یا رسی باندھ لی تھی تاکہ معدہ پھیلے نہیں. جب معدہ پھیلے گا تو ظاہر ہے کہ خوراک کی طلب ہوگی. یہ چیز ہوئی تھی. یہ عام زندگی کی ان کی روٹین اور معمول نہیں ہے، لیکن اس دن یہ ہوا تھا. صاحب ایک سوال چھوٹا سا ہے، ہماری مسجد کے امام صاحب ہے نا سختی کرتے ہیں کہ اذان والا اور میرے جو پیچھے پڑا ایک بلے سے کم گاڑی نہیں ہوتی، اس طرح کی سختی کرنی چاہیے. کیا سختی کرتے ہیں؟ تو بھائی جس کی ایک مجھ سے کم گاڑی ہو وہ نہ میری مسجد میں اذان دے گا نہ وہ میرے پیچھے کھڑا ہو. پیچھے کیوں نہ کھڑا ہو؟ اگر پہلے آیا میں نے تو کہا ہم پہلے آئے ہیں، میرا پہلا حق ہے. اگر اذان نہیں ہے تو آپ نہ بشک دینے گے، لیکن اگر میں پہلے آیا ہوں تو میرا پہلے کھڑا ہونا حق ہے. کہتے نہیں جی میں کھڑا ہوں. داڑھی کا ہونا نہ ہونا یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ کسی کو جماعت کی نماز پڑھنے سے روکا جائے. یہ جہالت کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے پیچھے نہ کھڑے ہوں. بس وہ جانے، ان کا کام جانے، مگر یہ جہالت کی بات ہے. کسی شخص کو اب ایسے ہی ایک صاحب نے لکھ کے لگا رکھا ہے کہ جماعت اسلامی کا کوئی آدمی میرے پیچھے نماز نہ پڑھے، میں اس کی نماز کی نیت ہی نہیں کرتا. اس قسم کی سب چیزیں یہ شدت پسندی ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہ کوئی اس کو کہتا ہے. یہ اپنے جذبات اور اپنی تربیت نہ ہونے کی دلیل وہ لوگوں کو فراہم کرتے. انہیں عقل نہیں آتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے منافقین نماز پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھایا، آپ نہیں جانتے تھے کون کون منافق ہیں. اللہ کی طرف سے ایک دن حکم آیا کہ آپ ان آدمیوں کو مسجد سے نکال دیں. 12 آدمیوں کو آپ نے مسجد سے نکالا. آپ نے اخرج انک منافق، تم اٹھو یہاں سے، تم منافق ہو، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، تم بھی. اللہ کی وحی سے. اور ادروائز زندگی میں حال کیا تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا من سن منکم فلیستن بمن مات. تم میں سے جو آدمی چاہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے، اسے چاہیے کہ جو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی بنائے.
فَإِنَّ الْحَيِّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ کسی بھی وقت اپنے جذبات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ کھلا ہوا منافق جسے سارا مدینہ جانتا تھا اور وہ 2 پاؤں بیماری کی وجہ سے گھسٹ کے اگر مسجد میں آتا تھا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا کہ وہ کسی بھی شخص کو نکال دیں کہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ کیوں وجہ؟ دلی میں حضرت ابو الخیر مجددی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی اولاد میں سے ہیں، بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، لیکن ان کی طبیعت بہت نازک تھی اور جو انہیں روحانی درجہ حاصل تھا بہت زیادہ تھا، تو وہ جماعت پڑھاتے تھے نماز، اتنی سی مسجد ہے، تو نماز میں اقامت سے پہلے کہتے تھے تم چلو یہاں سے، پھر کہتے تھے تم بھی چلو، تم بھی چلو، تمہارا دل اللہ کے ہاں حاضر نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ لوگوں نے اس پہ کچھ نہیں کہا حضرت کی عزت اور احترام کی وجہ سے، لیکن یہ خبر جب بھوپال پہنچی تو وہاں پہ عظمہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ ان کا حضرت یہ کیا کشف اور تصوف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے منافقین نماز پڑھتے تھے اور آپ ایسے نہیں نکالتے تھے، یہ آپ کیا کرنے لگے؟ اس لیے ہم سب لوگ پابند ہیں شریعت پہ، جب تک کہ کوئی عذر پیش نہ آ جائے۔ عذر پیش آئے تو چلو پھر تو کوئی بات ہے کہ آدمی معذور ہے، یہ آدمی ایسا ہے، وہ پھر معذوری صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی تھی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 3 سال جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ فرماتے تھے، بلکہ کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے صرف 3 صفوں میں پہلی وہ کھڑے ہوں جو مجھے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، کیونکہ میں کبھی نماز لمبی پڑھاتا ہوں، کبھی چھوٹی پڑھاتا ہوں، کبھی رکوع لمبا کرتا ہوں، تو لوگ جان لیں کہ میں کیوں ایسے کر رہا ہوں۔ اور جو عام طور پہ نماز میرے پیچھے پڑھتے ہیں وہ تیسری کے بعد چوتھی صف میں کھڑے ہوں، تاکہ امت تک میری جو بات پہنچے وہ صحیح طریقے پر پہنچے۔ تو یہ چیز تھی، اسے بالکل غلط بات ہے۔ اپنی نماز کی فکر کریں، خیر منائیں۔